اس کے بندوں کی وساطت سے آتے ہیں تو پھر کرم اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو توبہ میں اہل اللہ کی صحبت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہ بندہ جس نے 99 اشخاص کا قتل کیا تھا، وہ اللہ والوں کی بستی کی سمت چل پڑا۔ ابھی کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ دونوں کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ جنتیوں کی دلیل یہ تھی کہ توبہ کرنے جا رہا ہے، جہنمی کہتے تھے کہ ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، ابھی تو محض ارادہ اور عزم ہے، 100 اشخاص کا قاتل ہے، ہم ان بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کر اس کی روح کو سجین میں لے جائیں گے۔ جب دونوں فرشتوں کا باہمی تکرار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بطور فیصل ان میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کر لینا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ماپ لو، اگر آگے زیادہ ہوئی تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں، اور اگر پیچھے زیادہ ہے، زیادہ فاصلہ کر آیا ہے اور اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں۔ اور جب فاصلے ماپے گئے تو آگے کا فاصلہ زیادہ تھا، پیچھے فاصلہ جو ہے ابھی تھوڑا طے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا آگے سے سمٹ جا، پیچھے سے پھیل جا۔ اس طرح زمین آگے سے سمٹ گئی اور پیچھے سے پھیل گئی، اس کو جنت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب وہ گرا، موت آئی، روح قبض ہونے لگی تو گرا، تو اس کو اتنا اشتیاق تھا اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ کا، اللہ والوں کے پاس جا کر توبہ کرنے کا، کہ وہ مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے آگے کرتا رہا، اور وہ ایک بالشت اپنے سینے سے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اس نے آگے کیا، اور جب اس کا فاصلہ ماپا گیا تو وہی ایک بالشت تھی جو اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس کے حضور کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بخش دیتا ہے۔ کہتا ہے کون ہے جو میرے علاوہ گناہوں کو بخشے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہا اللہ کے علاوہ کون ہے جو بخشے گا؟ کوئی ہے بھی تو نہیں۔